رجال پڑا ہوا ہے، قحط الرجال ہے، قحط السناترین البرہمنیین، جی یہ پڑا ہوا ہے۔ جی بھائی مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے، جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم جب یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں دیکھتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے زیادہ تر دشمن رہے ہیں، اور عیسائیوں نے زیادہ تر یہودیوں کو مارا ہے، اور ایون کہ مسلمانوں کی خلافت میں جو یہودی ہے وہ زیادہ امن سے انہوں نے زندگی گزاری ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی ان لوگوں کو بیت المقدس کی جو زیارت ہے وہ نصیب ہوئی کہ ان کو آزادی ملی وہاں۔ تو جی آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ دونوں مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہودیت اور زائنزم ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، یہود اور عیسائی اکٹھے ہو گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ جو صلیبی جنگیں ہیں وہ ہے۔ صلیبی جنگوں سے اصل میں پاسا پلٹا ہے، اور عیسائیوں کو جس بری طریقے سے شکست ہوئی ہے، اور عیسائیوں نے اس کو باقاعدہ پوپ نے جو ہے یورپین کی تشکیل کی تھی آرمی کی کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑیں، اور صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو حاصل کیا اور صلیبی جنگوں میں ان کو شکست دی، اور جو کروسیڈرز تھے ان کو کھدیڑا وہاں سے۔ تو تب سے دو باتیں عیسائی دنیا کے اندر پیدا ہوئیں۔ نمبر 1 کہ اب مسلمان ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں، یہ چیز ان کے ذہن کے اندر پیدا ہو گئی۔ دوسری چیز کہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسلامک لٹریچر کو پڑھیں، یہاں سے اورینٹلزم کی جو موومنٹ ہے وہ آہستہ آہستہ اس کی بنیاد پڑی، اور وہ یعنی اس نے بڑھنا شروع کیا، اور زیادہ سے زیادہ لوگ اسلامک لٹریچر اس نیت سے پڑھنے لگے کہ ہم اسلامک لٹریچر کے اندر کیڑے نکالیں، چاہے وہ ہو نہ ہو لیکن وہ نکالیں۔ تو آپ اکثر اعتراضات دیکھتے ہیں اسلام کے خلاف، وہ سارے دراصل اورینٹلسٹ کے ہی پیدا کردہ ہیں۔ تو وہاں اس وجہ سے ان لوگوں نے یہ سوچا کہ بھائی اب مسلمانوں سے بدلہ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ یہودیوں کو یہاں پر بٹھا دیا جائے، ان کو یہ یاد دلایا جائے کہ یہ تمہارا پرومسڈ لینڈ ہے۔ تو یہودیوں کو بٹھایا کس نے؟ انگریز نے بٹھایا، پورے ویسٹ نے اس کا ساتھ دیا۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ یہود اور عیسائی کے ایک پیج پر اکٹھا ہونے کی۔ لیکن یہ جو اتفاق آپ دیکھ رہے ہیں یہ غیر فطری ہے، اور غیر فطری جو اتحاد اور اتفاق ہوتا ہے وہ زیادہ دن نہیں چلا کرتا، ایک وقت آئے گا۔ اور حدیثوں کے اندر تو اس کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نزول ہوگا، نزول ثانی، کہ جن کا انتظار صرف مسلمان نہیں عیسائی بھی کر رہے ہیں، تو اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے بعد عیسائی دنیا ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھے گی، تو مقابلے میں کون کھڑا ہوگا؟ مقابلے میں یہود ہوں گے۔ تو یہ جو اتفاق آپ دیکھ رہے ہیں یہ غیر فطری ہے، اور اس کو ٹوٹنا ہے، آج نہیں تو کل ٹوٹے گا۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ زائنزم اور یہودیوں میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں، زائنسٹ ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے کہ جس کا مقصد گریٹر اسرائیل کا قیام ہے، اور انہوں نے اس پورے نیریٹو کو پولیٹیسائز کر دیا ہے، یہ زائنزم ہے۔ جہاں تک یہودیوں کی بات ہے، یہودیوں میں ایک فریکشن اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو اسرائیل کے خلاف ہے اور اسرائیل میں حکومت کا بنانے کا قائل نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ لوگوں سے میری ملاقات یہاں امریکہ میں ہوئی، اسرائیل میں خود وہ تقریباً 30-40 ہزار کی تعداد میں رہتے ہیں جو اسرائیل کی حکومت کے خلاف ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرومسڈ لینڈ جو چاہیے وہ خود سے فطری طور پر بنے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم قبضہ کر کے اگر حاصل کریں گے تو خدا کا غضب ہمارے اوپر نازل ہوگا۔ یہ ان کے لیے یعنی ان کی تھیولوجیکل ریزننگ ہے ان کے ساتھ۔ تو عام سارے یہودی اسرائیل کے حامی ہوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مگر انفارچونیٹلی میکسیمم اس وقت جو ہاں وہ الگ پاپولیشن بات ہے، وہ الگ بات ہے۔ حضرت اس پر میں ایک چیز یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو آپ نے ایک ہسٹوریکل شفٹ کا ذکر کیا ہے کروسیڈ سے، یہ بڑی امپورٹنٹ ایک مائل سٹون ہے کہ جب کرسچنس جو ہیں ان کا شفٹ جو ہے وہ یہود کی طرف ہوا، اور انہوں نے پیچ اپ کیا کہ بھئی اب ان کو کرنا ہے، اور پھر انہوں نے ان کو بسایا۔ مگر ایک پوائنٹ ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وٹنس کیا جا سکتا ہے، جو یہود کی عادت تھی۔ وہ یہود کی عادت یہ تھی کہ وہ مٹیریل اور کنٹینٹ دیتے تھے مشرکین مکہ کو، تاکہ، اور حقیقت یہ ہے کہ شاید اس قدر جو ہے وہ مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑتا مکہ کے اندر، جس کی وجہ یہود بنے، کیونکہ یہود کو ایک تعصب یہ تھا کہ جی وہ آنا تو بنو اسحاق بنو یعقوب میں تھا، تو یہ جناب انہی کے قبیلے کے اندر سے ایک بندے نے قریش میں سے کہہ دیا کہ ہم وہ نبی ہیں اور اعلان کر دیا، تو ان کا ایک نسلی تعصب تھا جس وجہ سے وہ مشرکین مکہ کو ورگلاتے رہتے تھے۔ اس کا جو ایک ایپک ایگزامپل ہے وہ غزوہ احزاب ہے، تو اس کو اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس قدر مکار قوم ہے یہود کی
کہ انہوں نے اپنے ہی علاقوں پر حملہ کروا دیا، یعنی جن علاقوں کی حفاظت کا انہوں نے عہد کیا ہوا تھا اسی عہد کو چکنا چور کر کے اسی مدینہ کے اوپر اٹیک کروا دیا باہر کے لوگوں سے. یہ اس قدر مکار لوگ ہیں. اور اقبال نے پھر یہی کہا کہ جتنی بھی آپ سازشیں دیکھیں گے ان کے پیچھے آپ کو ان کا ہاتھ نظر آئے گا، بلکہ انہوں نے خاص ایک نظم لکھی فلسطینی عرب سے، یعنی فلسطینی عرب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ زمانہ اب نہیں جس کے سوز سے فارغ، زمانہ اب نہیں جس کے سوز سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے. سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے. زبردست. تو جب آپ خودی کی پرورش کرتے ہیں اور پھر آپ بحثیت قوم اپنے آپ کو درشانا چاہتے ہیں، پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ آزاد فیل کرتے ہیں. ورنہ تو زنجیریں اور بیڑیوں کے اندر شیروں کو بھی کر دیا جاتا ہے. آزادی تو ساری یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ جو حضرت نے جو پوائنٹ ایڈ کیا کہ کروسیڈ کے حوالے سے، وہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر اس چیز کو رکھا جائے کہ یہود قوم کا بحثیت تعصب کے ایک مزاج کیا تھا، یعنی اس سیاق اور سباق میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہود شروع سے ہی قوموں کو آپس میں لڑوانے کے قائل تھے، شروع سے ہی. اور یہ لڑوا کر پیچھے ایک اسپیکٹیٹر کی طرح بیٹھتے تھے کہ ہم فنڈ کریں گے اپنے کھلاڑی کو، جیسے دشمن کو فنڈ کیا جاتا تھا. تو یہ فنڈ کرتے تھے تاکہ یہ لڑیں اور آپس میں یہ اب عیسائیوں کو کروسیڈز کے اندر جو فنڈ کرنے والے لوگ تھے وہ جیوز ہی تھے بیسیکلی، اور چرچ سے آزاد کرانے کا بھی انہوں نے دعویٰ کیا. تو اب ان کا ایک احسان تھا جس کو چکانا تھا. جی ٹھیک ہے بہت جناب. شکریہ مفتی صاحب. آپ کی کتاب گلوبلائزیشن اور اسلام، اس کو میں نے بہت پہلے پڑھا تھا تو بہت فائدہ ہوا تو اس سے. اور آج جو میں ہندوؤں کو دیکھتا ہوں جو اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں تو مجھے یاد بار بار ذہن میں آتی ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. جی 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 بالکل 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 صحیح فرمایا. ٹھیک ہے، شکریہ. اچھا اگلے کالر کو لے رہا ہوں، قمر صاحب. قمر. جی مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں مسلمان ہوں الحمدللہ. جی سوری قمر منٹ رکیے گا، مائک میوٹ کیجیے گا پیچھے شور چونکہ. ہاں اچھا حضرت ایک سوال بڑا ایک منٹ قمر صاحب ایک منٹ. جی حضرت ایک سوال بڑا مزے کا ذہن میں آیا جو کافی عرصہ پہلے مجھ سے ایک نان مسلم نے پوچھا تھا. تو وہ یہ جو آیت پڑھی گئی ہے کہ اللہ تجدن اشد الناس عداوۃ، کہ آپ سب سے زیادہ ان کو متشدد پائیں گے یہود کو اور مشرکین کو مسلمانوں سے یا مومنوں سے دشمنی کرتے ہوئے. تو اس میں نا اس نے ایک عجیب علت پیش کی، وہ میں ذکر یہاں میں نے سوچا کہ چلو ازرا ہے ایک گفتگو کے یا علم کے طور پر، یا موضوع بھی ہے یہود کا مشرکین کا آپس میں گٹھ جوڑ، تو اس میں اس کا ذکر کر دیا جائے. تو اس نے نا مجھے آیت پڑھ کر کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں، تو اس چیز کی پیش گوئی قرآن میں کی گئی ہے، آپ اس کو اس اینگل سے اس ایریا سے کیوں نہیں کور کرتے کہ اس کا ذکر ہے تو اس تعصب کی وجہ سے جو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے مومنوں کے دلوں میں قرآن کی طرف سے، تو اس وجہ سے ہمیں نفرت ہے. یعنی اس نے مجھے کہا کہ ذکر کی وجہ سے عمل ہو رہا ہے، نہ کہ عمل کا ذکر ہوا ہے. یعنی قرآن نے یہ کہہ دیا اس لیے نفرت کریں، نہ کہتا تو نفرت نہ کرتے. تو میں نے اس کو جب اس نے یہ بات رکھی نا اس لاجک کو، تو میں نے اسے سمپل بات کہی، میں نے کہا چلو قرآن کو جھوٹا کرنے کے لیے ہی محبت کر لو. صحیح بات ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح. زبردست جواب ہے. جی قمر صاحب.